السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں، اجمل جامی، اور تشریف رکھتے ہیں آج جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ گاہے گاہے انہیں میں زحمت دیتا رہتا ہوں۔ نیازی صاحب، سر دست تو یہ بتائیے گا، جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سے زیادہ انہیں کوئی نہیں جانتا، کیا جیل عمران خان کو توڑ سکتی ہے؟ جی صاحب، اب تو یہ میرا ایک تقیہ کلام بن چکا ہے۔ 5 سال سے آپ کو بڑا 5 سال سے مراد ہے کہ یہ بات جو ہے جب سے تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بگڑ رہے ہیں، چلو اس کو بھی چھوڑیں۔ 2017-2018 کے اندر میں ان کو کہہ چکا ہوں سب کو کہ، اور ہمارے فوجی جرنیلوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ حضور یہ آپ عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں، یہ آپ کو کسی دن ضرور ٹکرے گا، اور جب ٹکرے گا تو آپ نواز شریف اور بے نظیر کو بھول جائیں گے۔ یہ آپ نے کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے، اور یہ تو خیر میرے پاس بھی آپ کا بیان یہ موجود ہے۔ دیکھو کچھ عرصہ 2018 2019 2020 کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے ان باتوں کے پہ کہنے کے پابندی تھی۔ یہ جو تھے نا ہمارے جو جنرل باجوہ صاحب، جن کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ عفریت تھا اور وہ کوئی جس کو کہنے مسیحا نہیں تھا، تب تک وہ کام کر چکے تھے، تو ان کو یہ کبھی اتنے یا تو ذہنی طور پہ غبی تھے کہ وہ اس شخصیت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ دوسرا، میں جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس سے 2-3 ہفتے بعد ایک بڑے ہی امپورٹنٹ بندے سے، جنرل سے میری ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ میں نے بلکہ حسن نثار صاحب کے پاس جو ہے کہ سامنے ہوئی، تو ایک بات میں نے وہ کہی، تو میں نے انہوں نے کہا جی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، 4-5 چیزیں عمران خان صاحب کی ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت دلیر آدمی ہے، آپ کو سرپرائز دے گا۔ یہ نہ تو مسلم نون کی قیادت مانتی تھی، ان کے بعد ریزن سے، اور نہ ہمارے جو لوگ طاقتور حلقے تھے وہ مانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بھی طاقت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ 7.5-8 لاکھ مسلح جو ہے ہمارے پاس لوگ ہیں، تو عمران خان سے کیا طاقت ہوگی۔ دوسرا میں نے کہا جی کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ ایک رائے یہ تھی کہ جیل انہیں توڑ دے گی، جیل کیا توڑ دے گی، اس کو ڈالیں، گرمی کا موسم ڈالیں، ان کا خیال ہے کہ اس کو گرمی لگے گی۔ مخالف سیاسی جماعتوں کی رائے تھی جی ایک باری جیل جالن دو، اسی جو جیلیں بھگتی ہیں نہ ان بھگتی نہیں ہیں، جیل جائے گا لگ پتا جائے گا، تو کیا جیل سے توڑ سکتی ہے؟ ایک بات پہ ابھی کیا رہے ہے، آپ نوجوان ہیں، کہ عمران خان صاحب زیادہ فٹ ہیں، آپ زیادہ فٹ ہو؟ خان صاحب از فٹر دین می۔ مطلب آپ کا اندازہ ہے نا، آپ نے کوئی دوڑ نہیں لگائی، لیکن آپ کا خیال ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہاں پہ جو وہ تو مزاحیہ پروگرام تھا کہ جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنا تھا، ان کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا، اور پھر آصف سعید کھوسر صاحب نے پیغام بھیجوایا تھا کہ میں آپ کا کیس نامہ والا کیس سنتا ہوں، تو تحریک انصاف والے خان صاحب کے گھر اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پہ وہ اٹھ کے بیٹھ کے نکال رہے تھے، یاد ہے پش اپس نے کہا رہے تھے، آئی ریممبر دیٹ۔ اور وہ سارے بچے تکڑے لڑکے جو روزانہ کہتے ہیں جم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ اس وقت ان کی عمر ہوگی 2018 کے اندر 66-67 کے ہوں گے، 66 کے ہوں گے۔ تو اب مجھے بتائیں، تو بات یہ ہے کہ اتنا فاطمی اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ گرمی ہے نا، پھر سردی لے آئیں، پھر لے آئیں، ان باتوں سے نہیں ٹوٹتے۔ دوسرا، عمران خان صاحب وہ تسلی ہے، کنونسڈ ہے کہ میرے ختم کرنے کے بعد یہ ملک گورنیبل نہیں رہے گا۔ میرا خیال ہے ہی از رائٹ۔ تو وہ یہ ایسی، دیکھو اس سے کوئی ایسی پارٹی نہیں بنائی کہ جو اس کی یہ تسلی ہو کہ اس کی لیگیسی چلے۔ بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، وہ بے نظیر چلایا، نصرت بھٹو چلایا، یا پی ایم ایل این، یا قائد اعظم کی جب بڑی پارٹیاں بنی ہیں، لوگوں نے لیگیسی بھی چلائی ہیں۔ قائد اعظم نہیں رہے تو مسلم آل انڈیا مسلم لیگ ایک لیگیسی کے طور پہ موجود ہے نا، اب تو یہ علیحدہ بات ہے کہ مورخی پارٹی بن گئی ہیں اس کے نزدیک۔ لیکن عمران خان بڑی عجیب و غریب، بڑی میں کہتا ہوں ایک بڑی سیلفش سوچ کا آدمی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے علاوہ کچھ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی اس کے نزدیک یہ جو قومی بڑے وہ کہتا رہے کہ قومی مفاد یا بڑے کام یا لارجر دین لائف نہیں، اس کو یہ پتہ ہے کہ لارجر دین لائف کے لیے تحریک انصاف ایشو نہیں ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف ہو جائے، بیڑا گرک ہو جائے، اس کا نام عمران خان کا نام جو ہے نا اب موجود ہے، لیکن اسے ختم کرنے سے عمران خان صاحب کے تو اسی سیاست یا ختم تب بھی ہو جو اسی زندگی ختم کی جائے۔
خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا صورتحال بن گئی تو اس کے بعد میرا خیال مشکلات بڑھیں گی نہیں بلکہ ان کے حل جو ہے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ جو بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، سیاسی اینگل آ گیا، اس میں بات کرتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیں تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے۔ یعنی جیل میں جس بھی حال میں رکھیں، جس بھی کلاس میں رکھیں، نہیں مانگیں گے سہولیات، میرا خیال ہے کہ ترلا نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، جب یہ کہتے تھے نا کہ جیل نہیں جاتے تو میں نے کہا ہر ایک کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانے کا ایک حق ہے۔ پتہ ان کے سامنے یہ ہوگا کہ جتنی دیر میں جیل نہیں جاتا ہوں خبروں میں رہتا ہوں، صحیح ہے، اب جیل میں چلے گئے تو خبروں میں کم رہیں گے۔ آپ کو دیکھا نہیں تھوڑی خاموشی آ گئی ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ جیل سے زیادہ عرصہ باہر رہے ہیں، سینہ تان کے نہیں گئے، تو ان کی اسٹریٹجی تھی۔ اور جب جانا پڑ گیا تو جیلوں نے آج تک تاریخ انسانی میں ایک لیڈر کی مثال نہیں ہے، ایک لیڈر کی جس کو جیل نے ختم کیا۔ جیل لیڈر کو ختم نہیں کیا کبھی، نہ پاکستان کے اندر، نہ برصغیر کے اندر، نہ پوری دنیا کے اندر۔ And so will be the case with خان صاحب۔ مطلب نیلسن منڈیلا کیا ہے، اسے خبروں نے زندہ رکھا تھا اس کو، صرف 1960 کے اندر کے پتہ نہیں کب گیا، اور 90 کے اندر یا 91 کے اندر رہا ہوگا، اور جب رہا ہو کے آیا تو سیدھا کے تخت پہ بیٹھا۔ جو آپ نے اس سے پہلے سیاسی نقطہ اٹھایا، اس سیاسی نقطے کو اگر ذہن میں رکھیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ طویل ہوتا ہے اور صورتحال موافق نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کے لیے چناؤ میں جانے کے لیے، تو کوئی انتہائی غیر سیاسی قدم نہ اٹھانا پڑتا؟ نہیں جی، میں تو بڑے کلیئر ہوں، یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلا کالم پڑھ لیں جمعے کا، اسے پیچھا پڑھ لیں، یہ کل چھپے گا، جو آج بھیج چکا ہوں، ابھی لکھ کے ہٹا ہوں تو آپ نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کل چھپے گا۔ میں نے تو واضح طور پہ واشکار الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ جدھر جا رہے ہیں ماشاء اللہ کے علاوہ چوائس نہیں رہے گی۔ دیکھو اصل میں گیم پلان کیا ہے، جو ہونا ہی یہی چاہیے۔ گیم پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ختم کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو ختم کیا جائے، اس کی سیاست کو ختم کیا جائے، تو پھر الیکشن جو ہے کیک واک ہے۔ پھر الیکشن کے اندر یہ الیکشن کسی پارٹی کو، میں تو ان سے ہنس کے کہتا ہوں پارٹی جیسے پارٹی رہنما آئیں گے، میں نے کہا حضور آپ پیسے نہ خرچیں، جب گھر پہ جب آپ کو سیٹ مل رہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جوتوں میں دال بٹنی ہے۔ میں کہہ کے تھا کہ پروگرام جیو میں کہہ کے تھا کہ جوتوں میں دال بٹنی ہے، تو یہ الیکشن کیک واک ہے سب کے لیے۔ لیکن کرائسس یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصے عمران خان صاحب اگر یہ ٹائم پہ الیکشن ہر صورت کروانے تھے، یہ کمیٹڈ تھے، ان کا خیال سے 2 مہینے پہلے جو گزر گئے عمران خان صاحب نے ختم ہو جانا تھا، نہیں ہوئے۔ اب ایونچویلٹیز ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ آج تحریک انصاف والے ناراض ہیں، یا عدالت ہمارے ساتھ جاتی کر رہی ہیں، اور حکومت ناراض ہے کہ عدالتوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عدالتیں جو ہیں خاطر خواہ ان کے مطابق فیصلے نہیں دے رہی، اور اگر انتہائی اقدامات میں چلے گا اور عدالتوں نے تعاون نہ کیا، جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو زمانہ کہتا ہے کہ جی وہ ان کو کوئی ماورائے آئین قانون حرکت نہیں کرنے دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، عدالتوں کو یہ معاشرہ اس لیے نہیں ضروری کہ ان کو لا اینڈ آرڈر رکھنا ہے، معاشرہ ضروری ہے صرف پی سی او ججز کے لیے۔ میرے ورڈز آپ کبھی آپ بعد میں کوٹ کریں، میں رہوں یا نہ رہوں، اور 6 مہینے میرے عزیز ہم وطنوں کی یہ وجہ ہوگی وجہ عدالتوں کو پی سی او مشرف نے کوئی مسئلہ نہیں لگایا تھا 3 نومبر 2007 کو، ایمرجنسی لگائی تھی عدالتوں کو کلپ کرنے کے لیے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پولیس ان بیچاروں کے رحم و کرم پہ ادارے کے سب کچھ، تو انہوں نے عدالتوں کو اس وقت کلپ کرنا ہے، اور آئین اور قانون جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے ان کے معاملات جو ہیں وہ کیا یہی وجہ ہے کہ پھر نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب واپس کی وجہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب بالکل سیدھی بات ہے کہ ایک وقت میں نواز شریف صاحب کے پاس سیاست میں سپیس نہیں تھی، وہ آج مریم صاحب آئی ہیں تو زیادہ اپنے ورکرز کو گرمایا انہوں نے، بڑا اچھا ضروری تھا آنا۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ سپیس نہیں، لیکن یہ جو ویکیوم آئے گا نا عمران خان صاحب پوسٹ ایرا میں، تو اس میں نواز شریف صاحب کے پاس اس فیلڈ کے اندر اکیلے رہنمائی کے جو ٹکر کا لیڈر نہیں ہے، بلاول، شہباز شریف، زرداری صاحب، فضل الرحمان، وہ نواز شریف صاحب کے اسٹیچر کے لیڈر نہیں۔ آخری سوال آپ سے، یہ جو نگران سرکار اور نگران کابینہ کا چناؤ ہو رہا ہے، اس چناؤ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے؟ از دس کیبنٹ اور سیٹ اپ از ہیئر فار ارلی پولز، اور ان کی تشکیل بتاتی ہے کہ کام لمبا ہے؟ دیکھیں جی، ان کی تشکیل سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی افیکٹولی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اس کی گواہی عمران خان صاحب نے
90% ہے. ہزاروں بار اپنے جملوں میں دے چکے ہو. ٹھیک ہے جی. اور شہباز شریف صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ سب سروینٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی. تو نگران کو اتنا تو زیادہ دینا کہ ان سے بھی زیادہ ہو. یہ اچھا جملہ ہے. تو تینوں میں ایک قدر مشترک ہے. لیکن اب یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کیا, اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا ہے کہ کون زیادہ تابعدار. لیکن میرا حقیقت ہے کہ تینوں حکومتوں میں مجھے نگران کے اندر ایک چیز سے مثبت نظر آئی ہے. وہ کیا؟ انوار الحق کاکڑ. ہاں, انوار الحق کاکڑ, مجھے اس کے بارے میں حقیقت ہے, میں ایکسکلوسیولی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے میٹر آف آئیڈیالوجی ہے کہ ایک بندہ جو مجھے اپنی طرح کا کوئی پاکستانی, اپنے سے زیادہ اچھا مسلمان اور پاکستانی جو اس ملک میں ملا ہے, اس کا نام ہے انوار الحق کاکڑ. اب آپ نے کہا جی کہ چلو کہ نگران حکومت سے ڈیفینیٹلی فرق نہیں پڑتا, کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ جو ہے کیا ہے, ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہیں سو آپ کرے, ہم کو ابس بدنام کیا. جی تو یہ اب سارے تینوں بدنام ہو کے بیٹھے ہیں, کرتے رہے, ساری باجوہ کرتا رہا, پھر اب جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ کریں. لیکن کاکڑ صاحب کے آنے سے یہ بالکل شاید خاقان عباسی کی طرح کا کیس ہے کہ ایک آدمی ایسا جس کو آپ ملک کے اندر تشخص ملے, لیڈرشپ ملے. آخر نواز شریف وغیرہ بھی تو کبھی گمنامی سے نمایاں ہوئے ہوں گے, ان کا مقام بن گیا ہوگا. میرا خیال ہے اس کے بعد شاید ان کو شاید اگلا سٹیپ اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی لیڈرشپ میں اگر انوار کاکڑ صاحب کو مقام مل گیا تو یقین جانو کہ یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی. ذہین, فقیر اور بہت ہی کمال کا آدمی ہے. آخری نقطہ جس پہ تبصرہ بھی اور سوال بھی ہے, یہ ایک تاثر ہے, یہ ایک خاکسار کی رائے ہے کہ سب سے بڑا جو امتحان ہے اس وقت اداروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, وہ ساکھ کا ہے. تو ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے اگر انہیں پی سی او, مارشل لاء یا نگران سیٹ اپ لمبا کرنا پڑتا ہے, تو یہ کیوں لگتا ہے کہ اس کے بعد جو قیادت نظر آئے گی وہ کاکڑ ٹائپ کی ہوگی, وہ صف اول کی قیادت نہیں ہوگی ساری سیاسی جماعتوں سے, وہ اسی نوعیت کی قیادت ہوگی جو پھر آگے آگے نظام سنبھالے. میرا خیال ہے کہ مختصر جواب بھی ہے اور وہ ایک لائنر ہے, ایک ساکھ ہی ہے جن کی وہ کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. السلام علیکم سر, مجھے بھی اجازت دیجیے, مزید شعبہ میرا خراب ہو رہا ہے. شکریہ.